ہم کو جان سے پیارا ہے، بھارت دیش ہمارا ہے، ہم کو جان سے پیارا ہے، اس کی خاطر میرے بزرگوں نے سب کچھ قربان۔ اب آئیے دوستو، نعت نبی کے بعد اس پروگرام کا ایک حصہ ہے مکالمہ۔ میں اس مکالمے کو پیش کرنے کے لیے محمد شعبان اور محمد شعبان یعنی دو شعبانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جو ہے اپنے مکالمے سے پیش کریں۔ شعر کچھ اس طریقے سے ہے کہ غریبی میں غریبوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، غریبی میں غریبوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، اور پکائی جاتی ہے جو روٹی محنت کی کمائی سے، اگر باسی بھی ہو جائے تو لذت کم نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ حافظ ارمان صاحب نے محبتوں سے نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بڑے میاں صاحب کیا آپ کے حال ہے؟ مہمان اتنی تشریف دھوپ لائے میں ہیں، خدا ان کو لے کہیں کر کہاں بٹھانے چل دیے؟ کا انتظام کیجئے۔ اس کے بغیر کام بھی تو نہیں چلتا، صبح سے اب تک بھوکا تھا، اس لیے سوچا کہ چلیں کہیں کام کر کے پیٹ پوجا کریں۔ بڑے میاں ذرا اپنی حالت تو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کی عمر ڈھل چکی ہے، صحیح طور پر آپ کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس طرح مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت تو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ کیا آپ کے پاس کام کرنے والی اولاد نہیں ہے؟ نہیں بیٹے، میرے پاس تو اس وقت 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دونوں بیٹے اچھی تنخواہ پر نوکری کر رہے ہیں۔ اوفو، تو پھر خواہ مخواہ پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس عمر میں تو کو مسجد میں گھر میں بیٹھنا بچ کا اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ کے پاس کام کرنے والا نہیں ہے؟ بیٹا اصل میں سوچتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں کسی سے مدد نہ لوں، اس لیے خود کمائی کر کے زندگی گزار رہا ہوں۔ بڑے میاں اس میں مدد لینے کی کیا بات ہے؟ بیٹے تو خود ہوئی مالی مدد کرتے ہوں گے، تو آخر پیسوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو ان کو پوتے پوتیوں پر خرچ کر دیتا ہوں، اپنے اوپر میں 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کرتا۔ آپ تو بڑے انوکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس عمر میں بچوں سے مدد نہ لیں گے تو بچے ہوتے کس کام کے لیے؟ ذرا آپ عمر کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ کس طرح بے فکری کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ ان سے میرا کیا لینا دینا؟ اگر میں دنیا کے لوگوں کے چکر میں رہوں تو میری زندگی ہی تباہ ہو جائے گی۔ تو کیا بڑے میاں آپ نے زور کی نہ پڑھ لی کہ کھیت کی طرف چل پڑے؟ نماز تو میں نے آج تک کبھی پڑھی ہی نہیں، اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا مسلمان نہیں ہیں؟ زیادہ بولے کہ گردن کاٹ دوں گا۔ کیا میں تمہیں مسلمان نہیں لگ رہا ہوں؟ لو میں کلمہ بھی سنا دیتا ہوں، لا الہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو میں نے کلمہ بھی سنا دیا، تو کیا اب بھی میرے مسلمان ہونے میں شبہ ہے؟ بڑے میاں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بڑے میاں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تو بس یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اب تک پوری زندگی میں کوئی نہ پڑھی نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صاف ارشاد ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور آپ کو تو کلمہ بھی صحیح سے آتا نہیں۔ آپ کی زبان کی کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کلمہ کس سے یاد کیا تھا؟ ایک مولوی صاحب سے میں نے ایک ہی دن میں یہ کلمہ یاد کر لیا تھا۔ کیا مجھے صحیح سے کلمہ یاد نہیں ہے؟ ہاں بڑے میاں آپ نے تو غلط کلمہ پڑھا ہے، لیکن کیا اب تک کسی نے نماز کے بارے میں نہیں بتلایا تھا کہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی خراب کر لی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹے، ایسی بات نہیں ہے بیٹے۔ اسی مولوی صاحب نے نماز کے بارے میں بھی مجھے کچھ بتلایا تھا، لیکن کیا کروں، کام سے فرصت ہی کہاں ملتی نماز پڑھوں۔ اور کئی دن تو یہ سوچ کر مسجد سے واپس آ گیا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، اتنی دیر اگر کام کر لیا جائے تو کچھ پیسے بھی ہاتھ آ جائیں گے۔ بڑے میاں بڑے میاں افسوس آپ کی عقل اور آپ کی زندگی پر، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ نماز سے کیا فائدہ ہے؟ خدا کے واسطے توبہ کیجئے، ورنہ اگر اس کے حالت میں موت ہوگی نا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور کیا اتنا مشغول رہتے ہیں کہ نماز جسے ہم چیز کی فرصت ہی نہیں ملتی؟ آپ کو احساس نہیں کہ وہ جلد دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں؟ بیٹے تم بھی کیا بہکاوے کی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں کوئی مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا، اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، میں تو اس کو نہیں مانتا۔
वो सोचने की बात है कि मरने के बाद बदन तो मिट्टी हो जाता है तो और फिर ना मालूम किसकी मौत कहाँ होती है। बड़े मियाँ, ये बेवकूफ़ की बात नहीं बल्कि आपकी भूल है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। आप खुद ही गौर कीजिए कि जब अल्लाह ने आपको माँ के पेट से पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, हालांकि उसी से पहले आपका भी वजूद नहीं था, तो फिर वही अल्लाह आपको दोबारा क्यों ना जिंदा कर सकता? इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? बेटा मुझे छोड़ो, इस वक्त मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, फिर कभी अपनी तकरीर कर लेना। हाँ अब्बा जी, अल्लाह की तो शानी है। तब तो बेटा मैं तुम्हारे तौबा करके अहद कर लेता हूँ ताकि तुम गवाह रहो। बड़े मियाँ, अच्छी बात है, चले असर की नमाज़ पढ़ने चले। तुमने मेरी रहनुमाई की, अल्लाह तुमको इसका अच्छा बदला दे। बाबा आप इजाजत दीजिए, लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर कर देना। इंशाअल्लाह। अच्छा, खुदा